تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے یمان، وہ روتے ہوئے بولی۔ انوارہ کو اس لمحہ کسی کی پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو صرف اپنی کہ اب یمان اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس بات کا سوال میں تم سے کمرے میں پہنچ کر کروں گا اور پھر تفصیلی تم مجھے بتانا۔ بے فکر رہو، ہنی مون پر آئے ہیں، اتنی بھی بری سزا نہیں دوں گا۔ گراتے ہوئے اس نے بنا کسی کی پرواہ کیے اسے بازوؤں میں بلند کیا کہ انوارہ نے اس ڈر سے اس کی شرح دبوچتے آنکھیں موند لی کہ وہ اسے اوپر لے کر نیچے نہ پھینک دے۔ وہ گہری نیند میں تھا جب تکیے کے نیچے رکھا موبائل مستقل وائبریٹ کرنے لگا۔ نیند میں ڈوبی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے مراد عالم نے اپنا فون ٹولنا چاہا۔ جب کسی وجود سے ہاتھ ٹکرایا، غور سے دیکھا تو ضلع اس کی شرٹ میں اس کے پاس ٹوٹی بھری حالت میں سو رہی تھی۔ مراد عالم کی نیند کا خمار جانے لگا، دھیرے سے ضلع کو اپنے قریب کیا اور اس کا چہرہ بازو پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ مراد عالم! رات اس کی روتی ہوئی آواز مراد عالم نظر انداز کر گیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھ دل شکایت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اوپر کے سوجے پوٹے جنہیں مراد عالم نے لبوں سے چھو لیا تھا، جسے نازک کانچ کی گڑیا کی مانند ضلع کو سمیٹتے آنکھیں موند لی۔ میری زندگی بن گئی ہو تم ضلع، رات تم نے میری ذات کو مکمل کر دیا ہے، میرے وجود میں سمیٹتے تم نے میری زندگی کو مہکا دیا ہے۔ سر کو چومتے مسرور انداز میں بوسہ دیا اور آنکھیں موند گیا۔ جلد ہی مراد عالم بھی واپس گہری نیند میں جا چکا تھا اور ضلع اس کی پناہوں میں مزید پرسکون ہو گئی تھی۔ جھٹکے سے انوارہ کو بیڈ پر پٹکتے یمان نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور انوارہ کی جانب بڑھا۔ جبکہ انوارہ تیزی سے بیڈ اترتی بیڈ کے نیچے جا گھسی، یمان حیرت و صدمے سے اس کی یہ حرکت دیکھے گیا کہ آخر اس نے یہ حرکت کیا کی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے انوارہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو یا مجھے کر رہی ہو؟ باہر نکلو، یہ کیسی بچوں والی حرکت ہے؟ کیا تم مجھ سے ڈر کر چھپی ہو؟ وہ بھی بیڈ کے نیچے۔ یمان کے چلانے پر وہ بیڈ کے نیچے سے باہر نکلی تو یمان کی آنکھیں مزید حیرت و صدمے سے پھیل گئی کہ اس کے ہاتھ میں پتلا ڈنڈا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں تم سے ڈر کر چھپوں گی؟ میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوں مسٹر یمان، میں پہلے ہی جانتی تھی تم مجھے اتنی دور لائے ہی صرف اس لیے رہے ہو تاکہ مجھ سے اپنے سارے حساب بے کر سکو، بدلے لے سکو۔ ظاہری بات ہے یہاں کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، یہ ہے تمہاری اصلیت، اتر گیا تمہاری شرافت کا لبادہ۔ میں بھی یہی سوچوں کہ آخر جب شادی انتقام کے لیے تھی تو اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ ڈنڈا سنبھالتے وہ بنا رکے ایک ہی لے میں بول گئی، جبکہ یمان نہ سمجھی سے اسے سننے لگا۔ تمہارا دماغ درست ہے انوارہ؟ یمان نے غصے سے پوچھا، پوچھتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ہاں بالکل درست ہے، میں تم سے ڈرتی نہیں، جبھی کل ہی اس ڈنڈے کا انتظام کر لیا تھا۔ یمان کو قریب آتے دیکھ وہ خود بخود قدم پیچھے لینے لگی۔ اسے شدید گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ باہر جو حرکت وہ کر چکی تھی اس کا سنگین انجام نہ ہو، البتہ دلی سکون اور خوشی ضرور ملی تھی کہ یمان کوئی شریف نہیں بلکہ اس کی سوچ کے مطابق ناٹک ہی کر رہا تھا، محبت کا ناٹک۔ میرے پاس مت آؤ یمان، میں سچ میں ڈنڈا مار دوں گی۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر تھا اور انوارہ کے پاس پیچھے ہونے کی جگہ ختم ہو گئی تھی، جبھی بہت اچانک اس نے ڈنڈا یمان کے سر پر مارا۔ اس کی حرکت پر صدمے سے ایک طرف ہوتے اچانک یمان نے ڈنڈا کھینچ کر دور پھینکا اور اس سے پہلے انوارہ بھاگتی کمر سے پکڑ کر اسے دیوار سے پن کیا۔ ہاں تو محترمہ، اب تمہاری سزا دگنی ہوگی۔ پہلے سزا کے طور مجھے یہاں گال کو نرمی سے سہلاتے گال کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں کس چاہیے تھا؟ اب تم نے تشدد کی کوشش کی ہے تو اب سزا بڑھ گئی ہے۔ اب یہاں کس چاہیے؟ ہونٹوں پر انگلی رکھتے کہا کہ انوارہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم اس سزا کی بات کر رہے تھے؟
بے یقینی سے پوچھتے وہ یمان کو مسکراتے ہوئے دیکھے گئی۔ ہاں، سزا تو تمہارے لیے ہے، میرے لیے تو جزا ہے۔ تم کیا سمجھی میں ہاتھ اٹھاؤں گا؟ اس کی سوچ پر یمان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے پاپا نے کہا تھا کہ محبت جتانی نہیں پڑتی، اپنا آپ خود ظاہر کرتی ہے کہ اظہار کی ضرورت نہیں، پر شاید ہمارے رشتے کے درمیان محبت نہیں مہک سکی۔ افسردگی سے بولتا وہ پیچھے ہٹنے لگا جب انوارا نے اچانک اس کا گریبان تھاما۔ وہ اب تک یمان کے بدلنے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تم سزا، وہ بول ہی رہی تھی جب یمان کا فون بجا، انوارا کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ اس کے تاثرات اچانک بالکل سخت ہو گئے تھے۔ وہ الٹے قدم پیچھے موڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ انوارا اپنا پل میں ویران ہوتا کمرہ دیکھنے لگی کہ محبت واقعی مہک رہی تھی، اور یہ بات یمان بھی جان جاتا اگر کچھ پل اور ٹھہرتا۔ اس کا شدت سے چاہا تھا کہ وہ یمان کے چہرے کو لبوں سے چھو لے، اور ابھی بے اختیار ہوتے وہ یہ عمل کر گزرتی، پر اچانک نہ جانے کس کی کال تھی کہ وہ فوراً چلا گیا تھا۔ کون ہے یمان جس سے تم یوں نفرت کا اظہار کر رہے ہو؟ پر سوچ انداز میں بیڈ پر بیٹھی، پھر کچھ سوچتے دوپٹہ درست کرتی روم سے باہر نکل گئی۔ نیچے ہوٹل کے پول ایریے میں آئی تو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، آسمان سرمئی ہو گیا تھا۔ وہ وہیں ایک بینچ پر بیٹھی سب دیکھنے لگی، اور وقت گزرنے کا علم ہی نہ ہوا۔ رات کے 9 بجے اسے ہوش آیا کہ یمان کمرے میں آ گیا ہوگا اور اس کی غیر موجودگی کو لے کر غصہ ہوگا۔ اس کو یمان کے غصے کی پرواہ ہو رہی تھی، اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ واپس اپنے کمرے کی جانب جاتے سے یوں لگا جیسے یمان اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے قدم اس جانب بڑھا دیے۔ پیچھے پیچھے جاتے اچانک یمان تو غائب ہو گیا، پر انوارا کو شدید تجسس نے گھیر لیا۔ وہ آگے آگے جاتی کمروں میں جھانک بھی رہی تھی جن کا دروازہ کھلا تھا، جب ایک دروازے پر اس کی نظر پتھرا گئی۔ اندر بیڈ بالکل سامنے تھا، اور بیڈ پر بیٹھے وجود کو وہ پہچانتی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور جسم کانپنے لگا۔ اسے لگا اگر ابھی وہ یہاں سے نہیں گئی تو زمین بوس ہو جائے گی۔ وہ الٹے قدموں پوری قوت سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی کہ راستے میں اس کی چپلیں بھی اتر کر وہیں رہ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اندر لاک کیا اور بیڈ کے دوسری طرف نیچے بالکل سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے ایک بار پھر پینک اٹین ہونے لگا تھا۔ وہ یہاں ہے، وہ میری وجہ سے یہاں آیا ہے، وہ میرے ساتھ۔ انوارا کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور آنکھیں پھیلنے لگی۔ وہ یمان کو میرا سچ بھی بتا دے گا کہ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے رونے لگی اور گھٹنوں کے گرد بازو پیٹتی مزید خوف میں سمٹ گئی۔ ضلع کی آنکھ کھلی تو خود کو مراد عالم کی باہوں میں دیکھ ایک بار پھر رات کا منظر یاد آتے آنکھیں بھرنے لگی۔ وہ اس کے بازو پر سے اٹھنے لگی تھے جب مراد عالم نے اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھا۔ ابھی میرے پاس ہی رہو، ضلع مخمور لہجے میں کہا، لیکن ضلع بنا اس کی بات کا کوئی جواب دیے اس سے دور ہوتی کمرے سے نکل گئی۔ مراد عالم سمجھتا تھا کہ اسے یہ سب سمجھنے میں بھی وقت لگے گا۔ گہری سانس لیتے فون تکیے کے نیچے سے نکالا تو اینی کی لاتعداد کالز تھی۔ وہ گہرا مسکرایا، اب تو اس نے کال کرنا ہی تھا۔ جب اس کے باپ کی تمام پراپرٹی اس کے نام تھی، وہ چیریٹی میں چلے گئی تھی، سڑک پر آ گیا تھا۔ اس کا باپ کے علاج کے پیسے تک نہیں تھے۔ ایک بار پھر فون بجنے لگا۔ کال اینی کی ہی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ اینی، گرم جوشی سے ہیلو کہا۔ یہ سب بکواس ہے مراد عالم، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس چیز کا بدلہ لیا مجھ سے؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی جب مراد عالم بھی ایک دم چلایا۔ بہت سستے میں چھوڑا ہے اینی، بہت سستے میں، ورنہ برباد کرنے کا بدترین راستہ بھی تھا میرے پاس کہ تم خود تنہائی کے لمحے دینے کو پاگل ہو رہی تھی، لیکن
خوش قسمتی کے بلا مال پر ٹل گئی، استہزیہ کہتے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا مراد عالم؟ بری طرح روتے وہ ایک بار پھر چلائی۔ مراد عالم نے کوفت سے موبائل کان سے دور کیا۔ اپنے باپ سے پوچھنا ماریا کون تھی؟ ہوپ سو اتنی مہلت تو ہوگی کہ تمہیں اپنے گناہ گنوا سکے اور خود بھی توبہ کر سکے، کہتے ساتھ فون کاٹ دیا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ کس امید پر یہاں آیا تھا؟ آنکھوں سے ایک قطرہ نکل کر لڑکھ گیا۔ وہ آج سالوں بعد بھی معصوم بچے کی طرح اس امید پر اپنے باپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا کہ انہیں اپنے گناہوں احساس ہو گیا۔ وہ مرنے سے پہلے یمان سے معافی مانگنی چاہتے ہیں، اس کے سوالات کے جواب دینے، لیکن کیا ہوا؟ اس کا باپ پہلے روز کی طرح ہی شفاق تھا کہ اسے یہاں اپنے علاج کے پیسوں کے لیے بلایا تھا۔ اس کی مری ہوئی ماں کے واسطے دے کر اس سے علاج کے پیسے مانگ رہا تھا۔ وہ شخص شروع سے ہی خود غرض تھا۔ وہ کیا ان سے کوئی لڑتا؟ دے آیا تھا وہ اپنی ماں کا صدقہ انہیں اور اپنے ذات کے ٹوٹے ٹکڑوں کو سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھاتے اس کی نظر انوارہ کی چپل پر پڑی۔ وہ اس کی ایک ایک چیز کو پہچانتا تھا۔ نیچے جھک کر اس کی چپل اٹھائی اور پھر کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا، جیب سے چابی نکالتے لاک کھولا اور کمرے میں داخل ہوا تو انوارہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس پلٹنے لگا جب بیڈ کے دوسری طرف ایک گھڑی نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا وہ انوارہ تھی۔ گہری سانس لیتے یمان نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ دل پر سکون ہوا۔ انوارہ، نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اس لمحے وہ خود بھی ٹوٹ کر بکھرا سا تھا، جب بھی اپنے الفاظ کی نمی نہ چھپا سکا۔ وہ چاہتا تھا اور اس کے وجود کو خود میں سمیٹ لے۔ انوارہ! انوارہ کو ویسے ہی بیٹھے دیکھ ایک بار پھر پکارا۔ آواز مکمل بھیگ چکی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا آج اپنے غم، اپنے دل سے اپنی محرومیوں کو نکال دینا چاہتا تھا، اور اس کے پاس سب سنانے کے لیے صرف ایک ہی اپنا بچا تھا، وہ انوارہ تھی۔ یمان کی آواز اپنی سماعتوں میں سن۔ انوارہ نے نظر اٹھا کر یمان کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے یمان کے گلے لگی۔ یمان، میں نے اسے یہاں دیکھا، وہ یہاں آیا ہے، وہ میری وجہ سے آیا، وہ پھر سے مجھے اکیلے کمرے میں لے جائے گا، مجھے بیڈ ٹچ۔ انوارہ کی حالت دیکھتے شدت سے آنکھیں میچتے انوارہ کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ وہ بینک ہو رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، بیوی ہو تم میری، یمان انید کی، جو تمہاری حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہتے وہ انوارہ کو ساکت کر گیا۔ وہ بھیگتی آنکھوں سے یمان کی بھیگی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ جب یمان نے آگے جھکتے استحقاق سے اس کے آنسوؤں کا اپنے لبوں میں چن لیا۔ اپنے قریب آنے کی اجازت دے دو انوارہ، میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھے سمیٹ لو۔ انوارہ کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے وہ گزارش کر رہا تھا، یمان، تم نے مجھ سے صرف بدلے اور انتقام کے لیے شادی کی نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ کیسے قبول کر لیتی کہ وہ شخص جو کسی کی گئی بے عزتی نہیں بخشا، وہ اسے معاف کر دے گا؟ انتقام کے لیے پہلی رات کافی تھی انوارہ، جب تم میری پناہوں میں بے خبر تھی۔ اپنی ماں کے بعد میں صرف تم سے محبت کی ہے اور بے حساب کی ہے۔ محبت میں صرف حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے، انتقام اور بدلے نہیں۔ وہ بولا تو انوارہ ہچکیاں بھرنے لگی۔ تم میرا ماضی نہیں جانتے، جان جاؤ گے تو دھتکار دو گے۔ یمان کی شرٹ مٹھی میں دبوچتے وہ اپنے دل کا سب سے بڑا راز، اپنا ماضی کھولنے لگی۔ اس کی بات پر یمان کا دل پھٹنے لگا۔ مجھے کچھ بھی نہیں جاننا انوارہ، میں صرف اتنا جانتا ہوں تم میری بیوی ہو، میری محبت اور میری زندگی، بس۔ اس کی بات پر انوارہ روتے ہوئے مسکرائی۔ اجازت ہے؟ انوارہ کے ماتھے پر لب رکھتے پوچھا۔
जवाबन अनवारा इसके सीने पर रख गई। यमान ने इसका चेहरा अपने हाथों में थामा और इसके लबों को अपने होठों की दस्तरस में लिया। ये वो जाम था जिसे पीने को दो वजूद जैसे सदियों के प्यासे थे। ये वो जाम था जो रगों में सरूर दौड़ाने लगा। ये वो लमस था जो रूह को एक पाकीज़ा खुशबू से मुअत्तर करने लगा। गुर्बत में शिद्दत आती गई, वो इसे पूरी तरह खुद में समा लेना चाहता था। यमान ने इसे अपनी बाहों में भरा और बेड पर लटा दिया। इसकी अगली बेबाक जसारत से घबराकर अनवारा ने इसका हाथ अपने पहलू से हटाया और खुद में समटने लगी, मगर अब तो वो खुद को भी नहीं रोक सकता था। तभी अनवारा की कमर के गिर्द नरमी से अपनी बाहों का हसार कायम करके इसे खुद में भूंचा और एक मर्तबा फिर इन मखमली गदास लबों पर अपने लब रख कर माहौल पर फसो तारी कर दिया। इसकी जनून खेजियों से परेशान अनवारा का दम निकल जाता, मगर ये यमान की मोहब्बत थी जिसमें जब वो घबरा कर समटने लगती तो वो नरमी से इसे खुद में भूंच लेता। फिर दो टूटे हुए वजूद ने एक दूसरे को समेटते मुकम्मल कर दिया। रात इनकी मोहब्बत की जीत हो गई और इनके गिर्द हर चीज़ मोहब्बत की खुशबू से महकने लगी कि ये सच है, सच्ची और मुखलिस मोहब्बतें महकती हैं। 2 दिन गुजर गए थे। इस रात के बाद ज़िले इससे बात नहीं कर रही थी, बल्कि मुराद आलम को देखते ही वो कमरे में बंद हो जाती थी। लेकिन आज मुराद आलम ज़बरदस्ती इसे कमरे में ले आया था। आज मारिया की बरसी भी थी। वो तन्हाई महसूस कर रहा था और ये भी सच था कि इसे आज के दिन ज़िले से भी अजीब सी चिढ़ हो रही थी। मोहब्बत और नफ़रत का एक ही कमान में रहना मुश्किल था। यही हालत मुराद की थी कि वो मोहब्बत और नफ़रत दोनों बैक वक़्त कर रहा था। ज़िले इसके बराबर में लेटी सो गई थी। वो भी एक नज़र इसकी पुश्त पर डालता आंखें मूंद कर लेट गया। अपना दर्दनाक माज़ी सोचते वो भी जल्द गहरी नींद में चला गया। कुछ भी वैसा नहीं है मुराद जैसा दिखता है, ना रिश्ता वैसा, ना इतबार वैसा, ना ही एहतराम वैसा। सब कुछ फरेब है मुराद, कुछ भी हकीकत नहीं, ना चाहते हुए भी। इनकी आवाज़ बढ़ा गई थी। आप मुझे बताएं हुआ क्या है, आप मुझे परेशान कर रही हैं। खुदा के लिए कुछ तो बताएं। वो वहशत ज़दा सा बोला। इतना कमज़ोर इसने कभी नहीं देखा था जितना वो आज लग रही थी। इनके लहजे और अल्फाज किसी बड़ी अनहोनी की खबरगिरी कर रहे थे। कुछ नहीं मुराद, मैं कल ही तुम्हारे पास आ रही हूँ, फिर सब बता। वो जुमला अधूरा छोड़ गई थी। मुराद आलम को घबराहट होने लगी। मैं रात खुद आ रहा हूँ, फिर कल साथ वापस चलेंगे। लेकिन अभी तो मुझे कुछ। वो फिक्रमंदी से जल्द अज जल्द बात मुकम्मल करके पूछना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ से वो सपाट अंदाज में बोली, फ़ोन रखो मुराद, बाद में बात करूँगी। वो बोलकर शायद इस वजह से फ़ोन गिरा गई थी कि मुराद आलम फ़ोन काट चुका होगा। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो फ़ोन काटने ही लगा था, लेकिन दूसरी जानिब से आवाज़ में सुनता ठटक कर रुका। ए कौन है, पीछे हटो। पहली चीख पर बुरी तरह धाड़ा, लेकिन इसकी आवाज़ फ़ोन के एयरपीस में ही दब गई थी। छोड़ो इन्हें ब्लडी, समझ नहीं आ रही मेरी बात। ग्लास वाल पर मुक्का मारते वो दीवाना वार चीख रहा था। जब एक आवाज़ पर इसके कदम साकत हो गए, गोली चलने की आवाज़ पर। फिर अगले लम्हे फ़ोन पर एक आवाज़ गूंजी, थैंक गॉड सुल्तान, तुमने इस फसाद को मारकर ख़त्म किया। मारिया की एक चीख के बाद इस आवाज़ ने इसे पत्थर कर दिया। इसकी माँ खुद को छुड़वा रही थी, कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और वो इसका चाचा हाशिम ही था। किसकी माँ बार बार सुल्तान हाशिम दूर हटो कहती चीख रही थी। और फिर एक और आवाज़ आई, यानी वो एक नहीं दो लोग थे। और फिर इसकी माँ को मार दिया। अम्मी, वो जो कब से नींद में बड़बड़ा रहा था, ज़िले कच्ची नींद से जागती बगौर इसे देख रही थी।
مراد عالم کے اس دن کے ستم کے بعد اسے نیند ہی کب آ رہی تھی۔ اس کی نظر میں برباد لوگ کب سکون سے ہوتے تھے، اور اس رات مراد عالم نے اس کی نظر میں اسے آباد نہیں برباد کیا تھا۔ لیکن اس لمحے مراد عالم کی طبیعت تشویشناک تھی۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ اور جسم اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود پسینے سے شربور تھا۔ بال ماتھے سے چپکے سے، شفاف پیشانی شکن آلود تھی۔ مراد عالم کیا ہوا آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی احساسِ فکر مندی سے پوچھا۔ مراد عالم نے گردن موڑا، اسے دیکھا۔ بیک وقت آنکھوں میں نفرت، حقارت اور انتقام جاگ اٹھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ گھبراہٹ سے ضلع کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ میرے کمرے سے دفعہ ہو، مراد عالم نے دانت پیستے کہا، جبکہ وہ ناسمجھی سے مراد عالم کو دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہ آیا، کل اسے اپنے کمرے میں لانے والا، اس کو بیوی کا مقام دینے والا، آج ذلیل کر کے کمرے سے نکال رہا تھا۔ میں اس کمرے میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی مراد عالم، آپ کی ہوس مجھے یہاں۔ اس سے پہلے اس کا جملہ مکمل ہوتا، مراد عالم غضب سے اس کا رنگ یکدم لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ یہاں سے دفعہ ہو، ضلع کے اندر ہلنے کی قوت بھی جیسے مفقود ہو گئی تھی۔ وہ یک تک مراد عالم کو دیکھنے لگی۔ میں تم سے، تمہارے باپ سے اور تمہاری بہن سے شدید نفرت کرتا ہوں کہ اگر ابھی اپنی نفرت ظاہر کروں تو تم اگلی سانس لے پاؤ۔ تمہارے باپ نے میری ماں کا قتل کیا، سنا تم نے؟ قاتل ہے تمہارا باپ اور تم قاتل کی بیٹی۔ جنون خیزی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ کی سچائی کی گواہی اس کی شدت ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں دے رہی تھی۔ ضلع روتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ تو لے لیا مراد عالم، آپ نے بدلہ محبت کا دکھاوا اور ناٹک کر کے، اسے حاصل کر کے، اپنا مقصد پورا کر کے اسے دھتکار دیا تھا، اپنے انتقام کو پروان چڑھایا تھا۔ ان 2 دنوں میں مراد عالم کے متعلق مثبت سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج کا مراد عالم کا رویہ اسے حقیقتاً برباد کر گیا تھا۔ رات ساری آنکھوں میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی مراد عالم گھر سے نکل گیا تھا اور وہ اپنی ویران زندگی کے خاتمے کی دعا کرنے لگی تھی۔ ایک اور دن یمان کی من مرضیوں میں گزارا تھا۔ اس ایک دن میں، اپنی قربت اور محبت میں، اس نے انوارہ کو اس کے سارے غم اور محرومیوں کو بھلا دیا تھا، اور وہ خود بھی اس کی قربت کے نشے میں سارے غم بھول گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، ہم پورا مہینہ اپنا ہنی مون کر لیں، تم جہاں جانا چاہتی ہو وہاں جائیں گے۔ انوارہ کھڑکی کے پاس مسکراتی کھڑی تھی، جب یمان نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا بھی۔ نہیں یمان، ابھی مجھے واپس گھر جانا ہے، ہم پھر آ جائیں گے، انوارہ نے مسکراتے کہا۔ اس کے چہرے کی رونق دیکھ کوئی بھی جان سکتا تھا یمان کی محبت نے اسے کتنا نکھار دیا تھا۔ چلو پھر پیکنگ کرتے ہیں، 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے، انوارہ کا سر چومتے مسکرا کر کہا۔ انوارہ بیڈ کے سائڈ پر رکھے سوٹ کیس اٹھانے لگی۔ جب یمان کا فون بجا، انوارہ نے بغور اس کے تاثرات دیکھے، جو اچانک سخت ترین ہو گئے تھے۔ تم پیکنگ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، کہتے ساتھ وہ کمرے سے نکل گیا۔ انوارہ نے ایک نظر بیڈ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے یمان کے پیچھے چلنے لگی۔ انوارہ کے پیچھا کرنے سے بے خبر وہ بہزاد انیت کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ پیسوں کے چیک کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ وہاں انوارہ کے قدم پتھرا گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے تھے۔ اب سب سمجھ آ رہا تھا، وہ بہزاد انیت کا بیٹا تھا، اور یہ سب ایک سازش تھی، اسے برباد کرنے کی، اسے حاصل کرنے کی۔ وہ ایک غلیظ آدمی کا بیٹا تھا جس نے اس کا سارا بچپن برباد کر دیا تھا۔ وہ الٹے قدم کمرے میں لوٹ آئی، بالکل ساکت و جامد بیٹھی۔ وہ ایک دم قہقہ لگا کر ہنسی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں! وہ ہنستے ہوئے اپنا مذاق اڑا رہی تھی۔ اپنے وجود سے گن محسوس ہو رہی تھی جسے یمان نے چھوا تھا۔
میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی یمان، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گی۔ تمہارے طلاق دینے سے پہلے میں خود تم سے خلا لے کر تمہارے منہ پر خلا کا تھپڑ ماروں گی۔ آنسو اپنے اندر اتارتے عزم کیا کہ اب وہ کمزور نہیں پڑے گی۔ یمان کے واپس آنے کے بعد یمان کا اپنا موڈ درست نہیں تھا، جس وجہ سے اس نے انوارہ کے موڈ کو محسوس ہی نہ کیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ لوگ خاموشی سے فلائٹ میں بیٹھ گئے۔ سارا سفر دونوں اپنے اپنے عزم کر چکے تھے۔ یمان نے عزم کیا تھا اب وہ کبھی ماضی کو پلٹ کر نہیں دیکھے گا، اور انوارہ نے عزم کیا تھا وہ دوبارہ کبھی یمان کی طرف پلٹ نہیں دیکھے گی، بلکہ اسے ماضی کا ایک اور بدترین پہلو سمجھ کر بھول جائے گی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد گاڑی یمان مینشن جا رہی تھی، جب انوارہ کے کہنے پر اس نے انوارہ کو ہاشم کے گھر ڈراپ کر دیا کہ ابھی وہ خود بھی تنہائی چاہتا تھا، آہر گیرا باندھ کر اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا تھا۔ انوارہ میری جان، ہاشم حشاش بشاش سے اسے دیکھتے کھڑے ہوئے جب انوارہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ میں ابھی تنہائی چاہتی ہوں پاپا۔ انوارہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ فکر مند ہوئے تھے، لیکن وہ کمرے میں بند ہوتی چلے گئی تھی۔ کچھ سوچتے انہوں نے یمان کا فون ملایا اور اسے خیریت دریافت کی۔ یمان کے لیے بھی یہ بات فکر مندی کی تھی۔ اس نے فوراً آنے کی حامی بھری۔ کچھ ہی دیر میں وہ پہنچ بھی گیا، پر انوارہ نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد وہ ہاشم کے کہنے پر گھر لوٹ گیا تھا۔ ہاشم نے بھی فی الوقت اسے تنہائی میسر کرتے گاڑیاں نکلوائیں۔ کافی تنگ و دو کے بعد وہ ضلع کو ڈھونڈنے جا چکے تھے، اور یہ سنتے انہیں سر تا پیر آگ لگی تھی کہ یہ سب مراد عالم نے کیا۔ ابھی وہ ضلع کو لینے جا رہے تھے، ساتھ مراد عالم کا گریبان پکڑنے کا ارادہ تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، کیوں ان کی محبت کا صلہ اتنا بدتر تھا۔ وہ کمرے کی کھڑکی پر بیٹھی حسرت سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اب اس گھر میں قید نہ جانے کتنے دن گزر گئے تھے۔ اتنے سے وقت میں وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور ویسے ہی ویران آنکھوں سے بیٹھی تھی۔ 3 گاڑیاں لائن سے گھر کے باہر رکیں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، گاڑی سے اپنے باپ کو نکلتے دیکھ وہ وہیں کھڑی چلانے لگی، بابا! وہ ایک دم زور زور سے چلانے لگی۔ جب ہاشم نے اس کی آواز پر تڑپ کر اسے دیکھا، وہ تیزی سے نیچے بھاگی۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ زور و قطار رونے لگی تھی۔ اس کا سوگوار سا روپ دور سے ہی ہاشم کے دل کو چیر گیا تھا۔ آج مراد عالم کو اتنا اچھا سمجھنے پر افسوس ہو رہا تھا کہ تھا تو وہ حنان کا خون ہی، تو شفقت کیسے خون میں نہ ہوتی۔ ہاشم کے ساتھ آئے گارڈز نے دروازے کا لاک توڑا۔ ہاشم کے سامنے آتے ہی وہ ہاشم کے سینے سے لگی، زور و قطار رونے لگی۔ اندر چلو ضلع، بیٹھ کر سب بتاؤ مجھے۔ وہ بولے تو ضلع تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، مراد عالم آ جائیں گے، وہ بہت ظالم ہیں، بہت برے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ ہیں پلیز لے چلیں، جیسا آپ چاہیں گے بالکل ویسا ہوگا۔ میں بہت اچھے سے پڑھوں گی، اچھی لڑکی بن جاؤں گی، پر مجھے مراد عالم کے ساتھ نہ چھوڑیں، وہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب ہاشم نے غصے سے مٹھی بونجھتے اس گھر کو قہر برساتی نظروں سے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے ضلع کو اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ضلع گاڑی میں ہی انہیں سب کچھ بتا چکی تھی، سوائے وہ رات کے متعلق جو مراد عالم اور اس کے درمیان گزری تھی۔ ہاشم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ واپس مراد عالم کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ ضلع سکون سے ان کے سینے پر سر رکھتی آنکھیں موند گئی۔ ہاشم کی آنکھیں اپنی بدقسمتی پر بھیگنے لگی کہ اس کی طرح اس کی بیٹیاں بھی برباد تھیں۔ گھر پہنچ کر ہاشم نے ضلع کو اس کے کمرے میں بھیج دیا اور خود انوارہ کے کمرے کا لاک کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔
وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ ہاشم کے اندر آنے پر پلٹ کر دیکھا، پھر چہرہ موڑ گئی۔ انوارا، مجھے سب جاننا ہے، تم کیوں ہنستا بستا گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ ہاشم نے سختی سے کہا کہ اب سختی ضروری تھی۔ بستا نہیں پاپا، صرف ہنستا ہوا گھر جو میرا مذاق اڑاتا، میری بے وقوفی پر ملامت کرتا۔ آپ نہیں جانتے یمان کس حد تک گرا ہوا انسان ہے۔ وہ مجھ سے انتقام لینے کی کوشش میں اس کی آواز بڑھانے لگی تو وہ رخ پھر سے موڑ گئی۔ کیا کیا ہے یمان نے؟ ہاشم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو یہی جان کر سب سمجھ میں آ جائے گا یمان انید بہزاد انید کا بیٹا ہے۔ یہ انکشاف کرتے اس نے ہاشم کے حیران تاثرات دیکھنے چاہے، پر وہ بالکل نارمل تھے۔ میں یہ جانتا ہوں اس میں کیا ہو گیا؟ ہاشم کی بات سنتے انوارا کو شدید جھٹکا لگا۔ اس نے تم سے بدلے کے لیے شادی نہیں کی تھی انوارا، اسے تو تمہارے اور بہزاد کا راز بھی نہیں معلوم۔ یہ بات شادی کی رات تمہیں ہونے والے پینک اٹیک کے بعد اسے معلوم ہوئی، جو میں نے ہی اسے بتائی تھی۔ ہاشم کی بات سنتے اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگنے لگی۔ یعنی اس وجہ سے اس نے اپنا انتقام چھوڑ دیا کہ اس کے باپ نے میرا بچپن برباد کیا۔ اسے رحم آ گیا مجھ پر اور ترس کھا کر بھیک میں اپنی محبت دے دی۔ کھڑکی کے سائیڈ میں رکھا واس گراتے وہ غصے سے چلائی۔ اپنے اور یمان کے جن لمحوں کو معتبر سمجھا تھا، اب اس پر شدت سے افسوس ہو رہا تھا۔ تم پہلے بھی غلط سوچ رہی تھی، تم اب بھی غلط سوچ رہی ہو۔ میرے پاس بیٹھو انوارا، تمہارا سچ جاننا ضروری ہے۔ ہاشم نے مصلحت سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اس دن گھر پر رشتہ مانگنے کے بعد، تمہاری اور اس کی لڑائی کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے اگلے دن ہی اور بہت تحمل سے ساری دشمنی ایک طرف رکھتے تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ اس نے میرے سامنے یہ قسم اٹھا کر کہا تھا کہ وہ تم سے کسی بدلے کے لیے نہیں بلکہ تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اور میرے درمیان دشمنی بھی اس کے باپ کی وجہ سے تھی، اور وہ خود بھی اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت دیکھتے میں انکار نہیں کر سکا انوارا، کیونکہ میں چاہتا تھا تمہیں محبت کرنے والا شوہر ملے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری تڑپ دیکھی تھی۔ اس کے باپ کا افیئر اگرچہ تمہاری ماں سے تھا تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا انوارا۔ اس کی ماں باپ کی وجہ سے در بدر ہوئی اور یمان نے یتیموں جیسی زندگی گزاری۔ اگر اس کے باپ نے تمہارے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تو اس دن اس کی ماں نے تمہیں بچایا تھا اور میرے پاس میرے ہاتھوں میں تمہیں سونپ کر مجھ پر سب سے بڑا احسان کیا۔ جانتی ہو تمہاری ماں باہر شاپنگ پر گئی تھی اور وہ تمہیں ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا جب یمان کی ماں نے تمہیں بچایا۔ میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اگر اس دن اپنی دشمنی یا تمہاری ماں کی دشمنی میں تمہیں نہ بچاتی تو کیا ہوتا؟ ہاشم کے سوالات پر انوارا پتھر کی مورت بنے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ اس بات سے یمان انجان تھا، لیکن تمہارے پینک اٹیک کے اگلے دن وہ پریشان سا میرے پاس آتا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا، اور یہ پریشانی میرے فیصلے کو صحیح ثابت کر گئی تھی۔ اس دن میں نے اسے بہزاد والا سچ بتایا تو وہ مضبوط جوان میرے سامنے رو دیا۔ یمان بہزاد سے ملا ہے لندن میں، وہ بولی تو ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ بہزاد نے اس سے اس کی ماں کے صدقے کی خیرات مانگی تھی، کیونکہ مراد عالم نے اسے برباد کر دیا ہے، کینسر کا شکار ہے، اور اس کی قسمت دیکھو، کروڑوں کے علاج کے بعد وہ زیادہ نہیں جی سکتا اور اپنی جان کے لیے اب چندہ کر رہا ہے۔ یمان وہی خیرات دینے گیا تھا۔ اس نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا انوارا، محبت کرنے والے دھوکہ نہیں دیتے۔ ہاشم نے اسے پاس بیٹھتے محبت سے سمجھایا۔
پھر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ آپ تو خود یہی کہتے رہے کہ شادی کے بعد مجھے اس سے بدلہ لینا ہے۔ اس کے سوال پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسے۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ بہزاد کا بیٹا ہے، تم اسے قبول کرتی؟ اگر میں بتاتا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو تم یقین کرتی؟ ہرگز نہیں کرتی۔ اس لیے میں نے بس تھوڑی سی اداکاری کی اور بس پھر دیکھ لو، ورنہ تمہارا باپ اتنا کمزور نہیں تھا کہ بیٹی یوں بزنس بچانے کے لیے بیٹی دشمن کے سپرد کر دے۔ انوارہ بے ساختہ مسکرائی، دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اس کا دل یمان کی بے وفائی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ خود بھی یمان سے محبت کرنے لگی تھی۔ ضلع کا کیا ہوا پاپا؟ اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ مراد عالم کو لگتا ہے ماریہ کو میں نے مارا ہے۔ اس نے بہزاد سے بدلہ لینے کے چکر میں اس کی بیٹی جو دوسری بیوی سے تھی، اسے محبت کے جال میں پھنسایا اور سڑک پر لا دیا بہزاد کو۔ انوارہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بہت اچھا کیا مراد بھائی نے۔ انوارہ کو سب میں خوشی ہوئی تھی۔ دل کر رہا تھا مراد عالم کو تمغہ امتیاز پیش کرے، لیکن اب وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے مہرہ ضلع کو بنایا ہے۔ میں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ اگر تمہارا فیصلہ میں نے اچھا کیا تو میں ضلع کے فیصلے میں محبت سے مجبور ہو کر چونک گیا۔ کہتے ساتھ ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ انوارہ خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ دھوکہ تو وہ خود بھی کھا گئی تھی مراد عالم کے معاملے میں۔ رات یمان کو ڈنر پر بلایا ہے، اچھے سے ملنا، تمہاری وجہ سے پریشان ہے میرا داماد، ڈانٹنے کے انداز میں کہتے ہاشم کمرے سے نکل گئے، جبکہ پیچھے انوارہ گہرا مسکرائی۔ تھوڑا مزید پریشان کرنا پڑے گا نورمان آپ کو۔ ہنستے ہوئے وہ بھاگ کر کھڑی ہوئی اور کوئی آن لائن ڈریس دیکھنے لگی جو مان کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ رات اپنے رویے پر شرمندہ وہ ضلع کے لیے ڈھیر ساری اس کی پسند کی چیزیں لینے گیا تھا تاکہ اسے منا سکے۔ آج اس نے اپنے اور ضلع کے US کے ٹکٹ بھی بک کروائے تھے کہ نیہا ضلع کا انتظار کر رہی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اولاد کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دونوں اولادیں نظروں سے دور تھیں۔ وہ بار بار مراد سے پاکستان آنے کی ضد کر رہی تھی تاکہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکے، لیکن مراد انہیں منع کر رہا تھا اور اب وہ ضلع کو وہاں لے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مراد عالم نے فیصلہ کیا تھا وہ سب سے چھپا کر ضلع کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور کبھی واپس نہیں آنے دے گا۔ لیکن گھر پہنچنے پر گھر کا دروازہ کھلا دیکھ وہ سامان وہیں پھینکتا گھر کے اندر دیوانہ وار بھاگا، لیکن گھر اندر سے خالی تھا۔ اس کی نظر گھر کے باہر گراؤنڈ پر پڑی تو وہاں گاڑیوں کے ٹائر کے نشان تھے۔ ہاشم سلطان دروازے پر ہاتھ مارتے وہ بری طرح چلایا۔ تم اسے ضلع نہیں چھین سکتے، غصے سے گاڑی میں بیٹھتے۔ اس نے پوری رفتار سے گاڑی آگے بڑھائی کہ وہ ایک لمحہ ضلع کو ہاشم کے پاس برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پورا راستہ آدھے گھنٹے میں طے کرتے وہ ہاشم سلطان کے گھر پر رکا اور تن فن کرتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ضلع باہر آؤ، وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ ضلع جو کمرے میں گہری نیند میں سو رہی تھی، مراد عالم کی آواز پر سہم کر اٹھ بیٹھی اور جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کا جسم خوف سے زرد پڑنے لگا تھا۔ وہ مراد عالم کے سائے سے بھی دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کیوں شور مچا رہے ہو؟ ضلع نہیں ہے یہاں؟ بھاگ تو گئی تھی اپنے محبوب کے ساتھ، جاؤ ڈھونڈ لو۔ کمرے سے باہر نکلتے ہاشم نے سکون سے کہا۔ جب مراد عالم پیچو تاب کھاتا بری طرح دھاڑا۔ ڈونٹ بی اسمارٹ ود می ہاشم سلطان، ڈونٹ ٹرائی ٹو پلے ود می۔ تم ضلع کو مجھ سے نہیں چھین سکتے، سنا تم؟ میری ماں کی طرح ضلع کو چھیننے نہیں دوں گا میں۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ضلع کے کمرے کی طرف بڑھا تھا جب ہاشم غصے سے چلائے، سوچنا بھی نہیں مراد عالم، تم نے ثابت کیا ہے تم حنان کا خون ہو، شفاق خون۔ ہاشم کے الفاظ پر وہ ٹھہرا۔ او ریئلی؟
اور تم کون سا خون ہو ہاشم سلطان، بولو۔ انوارہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ مراد عالم کا یہ روپ تو شادی والے دن سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ تم غلط ہو مراد، تم کسی کی باتوں میں آ رہے ہو۔ میں نے نہیں مارا ماریا کو، بلکہ اپنی فضول باتیں بند رکھو ہاشم سلطان۔ تمہیں لگتا ہے اگر تم یہ ساری باتیں کر کے ضلع کو مجھ سے بچا لو گے تو غلط ہو۔ ضلع میں تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ ایسے لڑ رہا تھا جیسے ضلع انسان نہیں کوئی چیز ہو۔ مراد تمہیں شدید غلط فہمی ہے۔ ایک بار میری بات سن لو۔ ہاشم اس کا پاگل پن اور بدگمانی دیکھ گھبرا گیا تھا۔ محبت اسے بھی مراد عالم سے تھی، ہاشم کو اندازہ تک نہیں تھا۔ وہ اتنے سالوں سے دل میں یہ بدگمانی لیے بیٹھا ہے۔ غلط فہمی؟ ہاں، غلط فہمی تو میری ماں کو تھی، جو وہ کہتی تھی تم ہمدرد ہو، اور تم نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک ہی رشتہ دیا تھا مجھے، جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میری زندگی جینے کی وجہ تھی، اور وہ تم مجھ سے میری زندگی چھین لی ہاشم۔ لاؤنج میں رکھی چیزیں اٹھا کر وہ پیٹنے لگا تھا۔ غم و غصے سے مراد عالم کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ ہاشم نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انوارہ کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ میرے سامنے دم توڑا انہوں نے۔ فون پر بات کر رہا تھا میں ان سے۔ روز 3 بجے بات کرتا تھا، پھر ایک دن 1 بجے ہی کال آ گئی۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا، لیکن پھر سب ختم، تم نے مار دیا۔ ہاشم انہیں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ان سے زبردستی کی کوشش کی۔ جب وہ قابو میں نہیں آئی تو مار دیا۔ مجھے 3 کے ہندسے سے نفرت ہو گئی کہ جب 3 بجتے ہیں میں خود کو لاوارث محسوس کرتا ہوں۔ پاگلوں کی طرح روتا، وہ پاگل ہی لگ رہا تھا۔ بابا، وہ عورت مراد عالم کی امی تھی، سب کو ساکت کرتی آواز ضلع کی تھی۔ وہ دروازے پر کھڑی آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہاشم نے روتے ہوئے سر جھکا دیا، ضلع جو اب اپنی باپ کی باتوں کو سن کر، مراد عالم کے الزامات کو سن کر لرزتی کانپتی باہر نکلی تھی، پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھی گئی۔ تم جیسا چاہو گی ویسا ہوگا ضلع، لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتی، تم صرف میری ہو، چلو میرے ساتھ۔ وہ ضلع کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑتے باہر لے جانے لگا تھا۔ انوارہ مراد عالم کو روکنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ ایک مرتبہ پھر ضلع کی آواز پر قدم روک لیے۔ آج آپ کو مجھے سننا پڑے گا مراد عالم۔ مراد کا ہاتھ جھٹکتے وہ چلائی۔ آپ کو بھی سننا پڑے گا انوارہ، اور بابا آپ کو بھی۔ وہ روتے ہوئے مراد عالم سے دور ہو گئی۔ مراد عالم غصے سے پھر اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ضلع کی دھمکی پر قدم روک لیے۔ میں 7 سال کی تھی جب بابا کے ساتھ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ مما تو اپنے ساتھ انوارہ آپے کو لے گئی تھی، جب اچانک کوئی بابا کا نام لیتے چلانے لگا، سلطان سلطان ہاشم۔ ہاشم وہ کوئی عورت تھی جو رو رہی تھی۔ بابا مجھے ہے گود سے اتار کر اس کمرے کی جانب بھاگے، تو میں بھی چھپکے سے ان کے پیچھے چلی گئی، اور پھر وہ ایک انکل جو بابا کے آفس جانے کے بعد مجھے بہت ساری چاکلیٹس لا کر دیتے تھے، وہ اندر اس آنٹی کو مار رہے تھے یا کچھ اور، پر وہ آنٹی چلا رہی تھی۔ جب بابا نے گن نکالتے اس آدمی کو مارنا چاہا، لیکن اچانک اس آدمی نے اس عورت کو سامنے کر دیا اور گولی ان کو لگ گئی۔ بابا اس عورت کی جانب بھاگے تو وہ آدمی ہنسنے لگا، اور پھر وہ چلا گیا۔ ضلع کی بات پر جہاں مراد عالم پتھر بنا کھڑا تھا، وہیں ہاشم زاروں قطار رونے لگا تھا۔ انوارہ تو یہ دیکھتے صدمے میں تھی کہ ضلع کو وہ سب یاد ہیں۔ مراد عالم کو بڑا دھچکا لگا تھا کہ دیوار کا سہارا لیتے بامشکل خود کو گرنے سے روکا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں میرے بیسٹ فرینڈ سے نیہا کے تعلقات ہیں۔
میں مانتا ہوں میں نے نیہا کو اس کا حق نہیں دیا تھا، پر نیہا نے یہ بات ثابت کی کہ وہ اس کے قابل بھی نہیں تھے۔ میری غیر موجودگی میں رات کے وقت وہ نیہا کے پاس آتا تھا۔ میں رات گھر سے دور رہتا تھا کہ مجھے تنہائی راس آ گئی تھی، لیکن نیہا نے اپنی تنہائی کو رنگین کر لیا تھا۔ لیکن وہ مرد نیہا کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا۔ اس کی نظر ماریا پر بھی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ماریا نے میری شال دیکھ کر مجھ پر شک کیا تھا کہ رات اس کے کمرے میں آتا ہوں، جبکہ وہ شال خاص آرڈر پر بنوائی گئی تھی اور صرف میرے اور بہزاد کے پاس تھی۔ اس وقت مجھے نیہا پر شک ہوا تھا، کیونکہ ماریا تو خود خوف زدہ تھی اور گھر کے اندر کوئی ملکان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا تھا۔ میں بہزاد کو لایا نہیں تھا، ماریا بھی نہیں لائی تھی، تو پھر بچتی نیہا تھی۔ اسی دوران نیہا نے میری اور ماریا کی ایک لڑائی کو غلط رخ دے کر وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے حنان کو بھیجی۔ جواباً ماریا کی پریگننسی پر مجھ پر تہمت رکھتے حنان نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر طلاق دے دی، کیونکہ وہ اس رشتے سے بیزار تھا اور نام سے بھی آزادی چاہتا تھا۔ اور پھر میں نے غصے میں نیہا کو طلاق دے دی۔ وہ مجھے بغیر بتائے انوارہ کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بعد میں ماریا کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب کہ نیہا کی صفاقی اور حنان کی بے وفائی کے بعد جو خول اس نے پہلے چڑھا رکھا تھا وہ توڑ دیا۔ وہ حاملہ اور برین ٹیومر کی مریض تھی، کہتے ساتھ ہاشم پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جبکہ ایک کے بعد ایک انکشاف پر مراد عالم کے بے بس ہوتے زمین پر بیٹھ گیا کہ اپنی ماں کی اصل مجرم کو وہ ہمیشہ ماں جیسی محبت دیتا رہا، ان کا خیال کرتا رہا۔ وہ سب کچھ کھو کر اپنی بیماری سے لڑنا چاہتی تھی، صرف تمہارے اور اپنی ہونے والی اولاد کے لیے۔ وہاں کھڑے ہر ایک نفس کی آنکھ اشک بار تھی۔ ہاشم سلطان کو زاروں قطار روتے دیکھ انوارہ نے سہارا دے کر اٹھایا اور کمرے میں لے کر چلے گئی۔ تم اس سے سال دور رہے تھے مراد، اور اس نے تمہاری دوری میں بھی تم سے بے پناہ محبت کی، اور مجھے یہ دیکھ کر بھی بہت خوشی ہے کہ اس نے دوسری بار محبت کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی۔ دروازے کے پاس رک کر ہاشم نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی کچھ دیر بعد مراد عالم کی آہ بکا گھر میں گونجنے لگی تھی، ویسے رو رہا تھا جیسے کسی کی میت پر رویا جاتا ہے۔ ذیلیں تڑپ کر آگے بڑھی تھی اور گھٹنے کے بل بیٹھتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھے سر پر تھوڑی ٹکائے رونے لگی تھی۔ نرم آغوش پا کر مراد عالم کے رونے میں بھی شدت آئی تھی۔ وہ ذیلے کے وجود کو سہارا بنائے بے پناہ اذیت سے گہری سانس لیتے رو رہا تھا کہ اس کی اذیت ذیلے کو اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ میری ماں میرے لیے تڑپتی تڑپتی مر گئی ذیلے، وہ آخری وقت میں مجھے یاد کر رہی تھی، میرے لیے تڑپ رہی تھی، اور میں تنہا ہوں ذیلے، مجھے اللہ نے ایک قیمتی رشتہ دیا تھا، وہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ اس کے رونے پر ذیلے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ہوں نا مراد عالم، میں بھی تو آپ کی ہوں نا، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ وہ تمام فرق، ہر ستم اور تکلیف بھلائے مراد عالم کو سہارا دے رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد ذیلے اسے کمرے میں لے گئی اور سکون کی گولی دے کر سلا دیا کہ اس کا سونا بہت ضروری تھا۔ انوارہ ہاشم کو سنبھال چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کی ماریا سے محبت جانتی تھی۔ یمان آ رہا ہے، راستے میں ہے، تیار ہو جاؤ۔ تیاری تو وہ پہلے ہی کر چکی تھی۔ ہاشم نے اپنے غم میں یہ محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ وہ برقع پہنے کھڑی تھی۔ آپ منع کر دیں ابھی یمان کو کہ وہ مجھے لینے نہ آئے۔ اس کی بات پر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کیوں منع کر دوں، اور تم نے یہ برقع کیوں پہنا ہے؟ حیرت سے پوچھا۔ بس
کیونکہ میں نے یمان کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ میں ابھی گھر کے لیے نکل رہی ہوں۔ جب تک یمان ریٹرن ہوں گے میں وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے جواب پر ہاشم مسکرایا۔ ایک بیٹی سیٹ ہو چکی تھی گھر گھر ہستی میں، دوسری کی بھی خوشگوار زندگی کا یقین تھا اسے ٹھیک سے۔ خیر سے جاؤ، میں انکار کر دوں گا۔ ہاشم کے کہنے پر انوارہ نے کھڑے ہوتے ہاشم کے سر پر بوسہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مراد عالم اتنے برے نہیں ہیں۔ ماریا کے کہنے پر ہاشم پھیکا سا ہنسا۔ وہ بالکل برا نہیں ہے کیونکہ وہ ماریا کی تربیت ہے۔ ہاشم کے کہنے پر انوارہ قہقہ لگا کر ہنسی، پھر عقیدت سے دوبارہ باپ کا ماتھا چوما۔ میں دعا کرتی ہوں یمان بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرے جیسے اب ماریا امی سے کرتے تھے۔ ہاشم محض اس بات میں سر ہلا سکے اور پھر انوارہ کو کمرے سے جاتے دیکھ آنکھیں موند گئے۔ ملازمہ کو وہ پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی، اس لیے جلدی سے کمرے میں جاتے سامان منگوایا اور پھر برقع اتار کر خود کو شیشے میں دیکھا۔ ہر طرف سے تسلی ہو جانے کے بعد اب وہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی جو سادے جارجٹ کی تھی، اس میں اس کا نازک سراپا اور سفید رنگت دمک رہی تھی۔ بال کھولے تو کرلی بال اس کی کمر پر جھول گئے، جس آدھا گھنٹہ لگا کر ان کو کرل کیا تھا۔ جلدی سے ہونٹوں کو لال لپسٹک سے سجا کر آنکھوں میں کاجل اور مسکارا لگایا۔ اتنے میں ہی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالتے اس نے خوشبودار موم بتیاں کمرے میں جلائیں جو اس نے منگوائی تھی، اور لون سے توڑے گئے تازہ پھولوں کی پتیاں کمرے میں پھیلا کر لائٹ بند کر دی کہ پورے کمرے میں خوابناک ماحول تھا، اور انوارہ اس ماحول میں کھڑی ایک ابصرہ لگ رہی تھی۔ اب وہ بے چینی سے یمان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب یمان کی گاڑی کی آواز پر چونک کر کھڑکی سے جھانکا تو یہ دیکھ ہنسی آئی، وہ اداس سا روٹھا گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ انوارہ ہنستے ہوئے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ کچھ لمحے بعد یمان دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، پر اندر کا ماحول دیکھ ٹھٹک کر قدم روک لیے۔ ابھی وہ ملازمہ کو پکارنے ہی لگا تھا جب کسی نے پیچھے سے کمر کے گرد ہتھوڑا باندھا۔ پہلے وہ بری طرح چونکا، پھر آسودگی سے سکون بھرا مسکراتے آنکھیں موند گیا۔ بیوی کے ہوتے ملازمہ کو آواز نہیں لگاتے۔ انوارہ نے چھیڑنے پر وہ کھل کر مسکرایا۔ کیسا لگا سرپرائز؟ انوارہ کے سوال پر وہ اس حصار توڑتے پیچھے مڑا اور انوارہ کو اپنے حصار میں لیا۔ بالکل تمہاری طرح خوبصورت، انوارہ کے دائیں گال پر لب رکھتے محبت سے کہا، پھر انوارہ کو لیے صوفے پر بیٹھا اور انوارہ کی ہتھیلی اپنے انگوٹھوں سے مسلنے لگا۔ انوارہ کو وہ کچھ پریشان سا لگا۔ میں ڈر گیا تھا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو۔ جانتی ہو میرے ڈیڈ نے کبھی ہمیں محبت نہیں دی، وہ ساری زندگی عیاشی میں مگن رہے۔ میرے لیے، میری ماما کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ میری ماما نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا تھا، پر مجھے اپنا پورا وقت دیتی تھی۔ پر پھر بھی باپ کی کمی تو محسوس ہوتی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو معلوم ہوا کہ وہ الگ الگ عورتوں سے تعلقات رکھتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے شادی کر لی۔ پھر ماما نے ان سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد ماما بیمار رہنے لگی۔ ہم علاج کے لیے باہر گئے تو جس دن چیک اپ وہ بولتے بولتے رکا، شاید آنسو ضبط کر رہا تھا۔ انوارہ نے حوصلہ دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جس دن چیک اپ کروانے گئے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا ان کی بیماری آخری سٹیج پر تھی، اور یہ سب انہیں معلوم تھا۔ ایک آنسو انوارہ کے ہاتھ پر گرا، وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور یمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگی۔ وہ چلے گئی مجھے چھوڑ کر،
تم کبھی مت جانا انوارا، میں مر جاؤں گا، انوارا کو خود میں بجھتے کہا کہ انوارا کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ میں کبھی نہیں چھوڑوں گی تمہیں یمان، یمان کے ماتھے پر بوسہ دیتے عقیدت سے کہا۔ ہم اپنے بچوں کو ایک مکمل شخصیت دیں گے انوارا، وہ ہماری طرح ذہنی ٹارچر سے نہیں گزریں گے۔ وہ عہد کر رہا تھا، بالکل نہیں گزریں گے۔ انوارا نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا۔ تم نے لال ساڑی میرے لیے پہنی ہے؟ یمان نے کچھ دیر محبت سے اسے دیکھنے کے بعد ماحول واپس نارمل کرنے کے لیے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، انوارا نے شرماتے چہرہ جھکایا۔ لیکن مجھے ساڑی نہیں پسند، مسکراہٹ دباتے بتایا۔ انوارا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں پسند ہونا، ساڑی کو نہیں، مجھے دیکھو۔ اس کی بات پر یمان نے کہکا لگایا۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی جب یمان نے اسے اپنے پاس کھینچا۔ ایسے کیسے؟ آج تو انوارا یمان خود کو نہیں بچا سکتی۔ انوارا کو اپنی باہوں میں بھر کر وہ گدگدی کرنے لگا تھا کہ اس کی باہوں میں بری طرح مچلتی وہ ہنسنے لگی، اور پھر یمان کے رکنے پر اپنے ہاتھ یمان کی گردن میں ڈال کر نڈال سے گہرے گہرے سانس لینے لگی، اور خود سپردگی کے عالم میں یمان کی پناہوں میں آنکھیں موند گئی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ ضلع اس دن کے بعد سے مراد عالم کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ مراد عالم نے ہاشم سے معافی مانگتے سارا سچ ہاشم کو بتایا تھا کہ کیسے نیہا طلاق کے بعد اس کے پاس آئی تھی، اور نیہا نے اسے بتایا تھا کہ سلطان نے ماریہ سے شادی کرنے کے لیے اسے طلاق دی، بلکہ حنان جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا، اس کا الزام بھی ہاشم پر ڈالا کہ ماریہ کے حصول کے لیے ہاشم نے حنان کا ایکسیڈنٹ کروایا، اور ماریہ کی طلاق کی بات غائب کر کے اسے اپنی طلاق کا بتایا کہ ماریہ سے شادی کرنے کے لیے ہاشم نے اسے طلاق دی، اور جب ماریہ نے منع کیا تو اپنے دوست کے ساتھ مل کر اسی کے ساتھ زبردستی کی کوشش اور پھر مار دیا۔ مراد سے ہمدردی صرف اس کی دولت کی وجہ سے تھی، جو حنان کی ڈیتھ کے بعد وارث ہونے کی حیثیت سے سلطان نے اس کے نام کروا دی تھی۔ بہزاد کا نام اس نے اس لیے لیا کہ جتنا وہ نیہا کا استعمال کر سکتا تھا کر چکا تھا، پھر اس نے نیہا کو چھوڑ کسی اور سے شادی کر لی تھی، اور قدرت کا کرشمہ یہ تھا کہ کل رات ہی خبر آئی تھی کہ شدید ڈپریشن سے نیہا نے خودکشی کر لی۔ مراد عالم ہاتھ جوڑتے ہاشم سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ ہاشم نے معاف کرنے کی شرط ضلع کو منانے کی رکھی تھی کہ اگر وہ ضلع کو منا لیتا ہے تو ہاشم اسے معاف کر دے گا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ وہ کیسے مناتا ضلع کو؟ وہ تو ملنے کو ہی راضی نہیں تھی۔ پردہ نشیں ہو کر کمرے میں بند تھی۔ مراد عالم نے کمرے کی دوسری چابی ڈھونڈ کر لاک کھولا تو معلوم ہوا محترمہ اندر سے کنڈی لگائے سو رہی ہے۔ میری معصوم لومڑی، ہنستے ہوئے وہ لان کے راستے سے ضلع کے کمرے کی کھڑکی کی طرف گیا اور کھڑکی کھول کر چیک کی تو اتفاق سے کھڑکی لاکڈ نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نیند اڑا کر محترمہ خود کمفرٹر میں دبکی خواب و خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ مراد خود بھی آہستگی سے اس کے کمفرٹر میں گھسا اور آہستگی سے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس اچانک افتاد پر ضلع کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ چلانے لگی تھی، لیکن مراد عالم نے جلد اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ ضلع اس کے سینے پر مکے برساتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مراد عالم کے پیچھے ہونے پر وہ پھولی سانسوں سے مراد عالم کو گھورنے لگی۔ ویسے ہی تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب رہا ہوں، ایسے مت دیکھو، پاگل ہو جاؤں گا، شرارت سے کہا۔ میرے ساتھ شرافت سے رہا کریں مراد عالم۔
गुस्से से बेड पर बैठते इसने मुराद आलम के सीने पर मुक्का मारा। तुम बस साथ रहने दो ज़िले, ये बात मैं देख लूँगा कि कितनी शराफत दिखानी है। इसके कहने पर ज़िले ने भुएं बुझते इसे घूरा, कमरे में क्यों आए हैं मेरे? मुराद आलम को बेड से उठाने की नाकाम कोशिश की, जबकि वो मज़ीद फैल कर लेट गया। मुझे मनाना है इसलिए, शराफत से जवाब दिया। ठीक है मनाएं और फिर जाएं कमरे से। मसनूई गुस्से से सीने पर हाथ बांधते कहा। पक्का मना लो? मुराद आलम ने आंखों में शरारत भरे पूछा। हाँ, अकड़ कर कहा। अगले ही लम्हे मुराद आलम ने इसे बाहों में भर लिया कि पहले तो ज़िले चलाने लगी, फिर खिलखिलाकर हंसते मुराद आलम को पीछे करने लगी। मोहब्बत आस पास अपने रंग बखेर रही थी, जिसकी खुशबू इन दोनों के वजूद को महका रही थी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, इसके गाल पर लब रखते संजीदगी से कहा। एक शर्त पर माफ़ी कबूल करूंगी मुराद आलम। ज़िले फौरन मदे पर आई। क्या? मुराद आलम ने बेकरारी से पूछा। अब मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे कभी भी, न चलाएंगे न बातें सुनाएंगे, न हाथ उठाएंगे, नम लहजे में कहा। मुराद आलम को मज़ीद शर्मिंदगी ने आन घेरा। कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा वादा। वो बोला तो ज़िले ने जांचती नज़रों से इसे देखा। एक और शर्त है मेरी, मौका पर चौका लगाया। क्या? न समझी से पूछा। मैं 12वीं के पेपर्स नहीं दूंगी। इसका कहना था कि मुराद आलम का कहका कमरे में गूंज गया। इस बारे में बाद में सोचेंगे। हंसते हुए ज़िले के माथे को चूमा। जिंदगी इन दोनों की मुस्कुराहटों पर खुद भी खिलखिला रही थी कि अब कमरे में हर थोड़ी देर बाद ज़िले की हंसी गूंज रही थी। वो जानता था ज़िले पहले से मुराद आलम से राज़ी हो चुकी है। वो खुद भी इस गम से गुजरा था जिससे मुराद गुजरा था। दोनों ही के लिए मारिया ज़िंदगी थी। वो खुद भी मुराद आलम को माफ़ कर चुका था और नेहा को भी। ज़िले भी खुश थी अपनी ज़िंदगी में और अनवारा भी, वो भी खुश था। मारिया की मौत ने इसे बहुत अज़ियत दी थी, लेकिन इसके दिल की खलश मिट गई थी। वो गैर मरई नुक्ते को घूरते कई बरस पहले चला गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा मारिया, सब ठीक हो जाएगा। हम अस्पताल चल रहे हैं, बस आंखें बंद मत करना। बुरी तरह रोते इसने मारिया के वजूद को बाहों में उठाया। जब मारिया ने इसे रोकते इसका गिरेबान पकड़ लिया। वक़्त नहीं सुल्तान, अब वक़्त नहीं। प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं ये बोझ लेकर दुनिया से नहीं जा सकती। तकलीफ से इसके आंसू बह रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाशम इसे उठाते खड़ा हुआ था और बाहर दरवाजे की जानिब भागा। मैं हर लम्हा पछताई हूँ तुम्हारी मोहब्बत ठुकराने पर। इसके अल्फाज पर हाशम के कदम रुके। वो मारिया को देखने लगा। इसके चेहरे पर अज़ियत और मुस्कुराहट बैक वक़्त थी। पर यह भी सच, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ सुल्तान। तुमने कहा था तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगे, तो तुमने मुझे मजबूर कर दिया सुल्तान कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क कर मैं इसकी अहल नहीं हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुराद आलम मेरी औलाद है सुल्तान। इससे इतनी ही मोहब्बत करना जितनी तुम मुझसे करते हो। मेरे बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ना। हाशम इसकी सांस उखड़ते देख तेज़ी से गाड़ी की जानिब भागा। हनान की बेवफाई से ज़्यादा मुझे तुम्हारी मोहब्बत की तड़प ने मारा है सुल्तान। मैं गलत थी, मोहब्बत मुझे हनान से नहीं तुमसे थी, लेकिन मैं इस मोहब्बत को पहचान नहीं सकी। अल्फाज अधूरे रह गए थे, हाथ नीचे लड़क गया था और सुल्तान का जिस्म भी मारिया के जिस्म के साथ साकित हो गया था। आंसू का एक शफाफ कतरा इसकी आंख से गिरा, जिसे हथेली में लेते वो हाशम गहरा मुस्कुराया। मैं तुमसे अब भी बहुत मोहब्बत करता हूँ मारिया, ये देखो। तुम्हारी मोहब्बत कभी आंसू बनकर साथ होती है तो कभी मुस्कुराहट बनकर। तुम्हारी मोहब्बत हर लम्हा मेरे इर्द गिर्द महकती है। सुकून से आंखें मूंदते हाशम सुल्तान मुस्कुराया।
کہ ماریا کے جسم کی چاہ تو اسے پہلے بھی نہیں تھی۔ اس نے ماریا کے ہوتے ہوئے بھی ماریا سے محبت کی تھی اور ماریا کے چلے جانے کے بعد بھی اس سے محبت کی تھی کہ محبت تو جسموں سے ماورا ہو کر جذباتوں کی سچائی سے روح سے کی جاتی ہے۔